اقوام متحدہ نے، یونیسیف نے، یونیسکو نے ان فگرز کی نہ صرف تصدیق کی بلکہ اپنی اینول رپورٹس میں جہاں تشویش کا اظہار کیا کہ ایک بڑی تعداد بچوں کی ابھی بھی آؤٹ آف سکول ہے، وہاں پہ اس بات کی بہت تحسین کی کہ اتنے ملینز میں، اتنی بڑی تعداد میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ بچوں کو سکول لایا گیا۔ فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف جو اس وقت چیف منسٹر تھے، وہ بھٹا جات پہ ہیلی کاپٹر اتروا لیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بچہ کام میں تو نہیں لگا ہوا یہاں پر، اور کوشش کی جاتی تھی کہ اسکولز جو ہیں ان کی فیسلٹیز بہتر بنائی جائیں، ان کو اسکولوں میں لایا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے 2018 کے بعد اگر کسی کام میں ترقی ہوئی تو وہ اس کام میں ہوئی کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد ہر سال بڑھتی چلی گئی، اور انتہائی مجھے دکھ سے اور ود ہیوی ہارٹ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اب پاکستان دنیا میں بدقسمتی سے نمبر 1 پہ چلا گیا ہے کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کسی ایک ملک میں اسکول سے باہر بچے ہیں تو وہ پاکستان میں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن یہ ہم ایسے یہاں نہیں پہنچے، اس کے لیے جو حکومتی نااہلی اور جو بہت سی اور مسائل رہے وہ اس کا ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں۔ میں اس دن بھی جب سیکریٹری صاحب اور ایم ڈی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ریویو کر رہا تھا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو، کیونکہ پیف وہ ادارہ ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایفیشینٹ ہے، یہ اچھی کوالٹی ڈیلیور کر سکتا ہے، اس کی رسائی بہت دیہاتوں تک اور مختلف جگہوں تک ہو سکتی ہے جہاں پہ حکومت اس طرح اپنے باقاعدہ اسکول نہیں بنا سکتی۔ اور 2018 تک کے فگرز میں جب لیتا تھا، 2013 سے 18 میں باقاعدگی سے میں اس پہ نظر رکھتا تھا، تو اس وقت جو عام اسکولوں پہ حکومت پنجاب خرچ کر رہی تھی اس میں فی بچہ فی مہینہ جو اس کے اوپر کاسٹ یا اخراجات آ رہے تھے اس کا 1/3 پیف کے اوپر اخراجات آ رہے تھے، اور کئی 3 گنا زیادہ خرچ کرنے والے اسکول جو ریگولر اسکولز ہیں ان سے زیادہ اچھے ریزلٹس اور بچوں کی جو ایجوکیشن آؤٹ کمز، لرننگ آؤٹ کمز تھے، اس کی فگرز کئی پیف اسکولوں کی آ رہی تھی۔ آج بدقسمتی سے اگر وہ جو ایک بڑھوتری کا چارٹ تھا اور جو پلان تھا اوریجنل پیف کا اگر چلتا رہتا تو 2018 کی نسبت آج 2023 میں 40 لاکھ بچہ پیف میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج بمشکل 26 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں۔ میں اس میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔ انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب جنہوں نے پیف کو اپنے کئی سال دیے ایز چیئرمین، میں ان کی خدمات کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اور انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو چلایا کیا، اور اس وقت کے ایم ڈی اور باقی سب نے بھی اس میں بڑی محنت کی۔ آپ کے موجودہ جو آفیسرز ہیں وہ بھی بڑی محنت سے اور بہت خلوص نیت سے اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں حکومت پنجاب کو تاکید کروں گا کہ آپ اس کا، اور میں اس میں اپنا ایک کردار بھی انشاءاللہ ادا کروں گا، ہم آلریڈی کوشش کرنی شروع کر دی ہم نے، کہ پیف کے نہ صرف فنڈنگ بڑھائی جائے بلکہ فی اسکول فی بچہ اس کی جو اعزازیہ ہے وہ بھی مزید بڑھنا چاہیے۔ ہم پیف اسکولوں میں جہاں عام اسکولوں کی نسبت 1/3 خرچ کرتے تھے، آج کی جو فگرز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ عام اسکولوں میں جو پر بچے فی بچے پہ جو خرچ ہو رہا ہے اس کی نسبت 1/4 حصے سے بھی کم پیف کے فی بچے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ کم از کم وہ 1/3 حصہ تو ضرور خرچ ہونا چاہیے، تبھی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بہتر نتائج آئیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ پیف اسکولوں کے لیے ایک خاص طور پہ چولستان لٹریٹ پروگرام جو ہے، جس میں خاصی جو پہلے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسکولز بنائے تھے ان کی اونرشپ حکومتی فیصلے کے نتیجے میں آپ نے لی تھی، اس کے بعد جو موبائل اسکولز اس میں ایڈ کیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب اور میں دونوں موبائل اسکولوں کے اور ان اسکولوں کے جو گوٹھوں کے نزدیک یا ٹوبوں کے نزدیک آباد تھے، ہم وزٹ پہ جا رہے تھے، تو ان کا بیٹا جو سب بہت چھوٹا تھا اور اب ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا، تو وہ پیچھے بیٹھا تھا اور ایک بہت زور کا جھٹکا آیا ہماری جیپ کو، کیونکہ ہم آف روڈ جا رہے تھے چولستان میں،
اس بیچارے کا سر بچے کا چھت سے جا لگا اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے ڈرائیو زیادہ ذمہ داری سے کرنی چاہیے تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آسان سڑکوں پہ اور آسان راستوں پہ یہ اسکول نہیں واقع. اور اس اسکول کا تو کام یہی ہے، خاص طور پہ جو موبائل اسکولز ہیں، کہ جب ایک ٹوبہ خشک ہو جائے اور نقل مکانی کریں لوگ، دوسرے ٹوبے پہ چلے جائیں، دوسرے سے تیسرے ٹوبے پہ چلے جائیں، تیسرے سے چوتھے ٹوبے پہ چلے جائیں. جب مزید خشک سالی جب ہر کچھ سالوں بعد چولستان میں آتی ہے آئے اور وہاں سے نکل کے وہ شہروں کا اگر راستہ دیں، تو ہمارا ٹیچر جو ہے وہ اپنے موٹر سائیکل کے ساتھ ان بچوں کا پیچھا کرے کہ تعلیم سے کوئی بچہ رہنا نہیں چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح ابھی کچھ سال پہلے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، تو ان کی بیٹی کو ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ اس کو کئی ماہ تک ہسپتال میں ایڈمٹ رہنا پڑا. تو کینیڈا کی حکومت نے ایک ٹیچر کو اپوائنٹ کر دیا جو ہسپتال میں جا کے اس بچی کو اس کے کمرے میں پڑھا کر آتی تھی کہ یہ بچی پیچھے نہ رہ جائے. اور جب پورا سال مس کرنے کے بعد بچی نے اسکول جوائن کیا تو اپنی ریلیونٹ کلاس میں جوائن کیا. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے بھی بالکل اسی طرح اگر موٹر سائیکلز پہ اپنے موبائل اسکولز بنائے ہیں کہ ان بچوں کا پیچھا کریں جہاں جہاں ان لوگوں کی جو فکر معاش ہے وہ ان کو لے جاتی ہے اور وہ خانہ بدوشی کے عالم میں. یورپ میں سٹڈیز ہوئی ہیں جو جپسیز ہیں ان کو ایجوکیشن کیسے، ساؤتھ امریکہ میں اور لیٹن امریکہ میں مختلف اور جگہوں پہ سٹڈیز ہوئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جپسیز اور مختلف خانہ بدوش جنہیں نومیڈز اور اپنی جگہوں سے جب موو کرتے ہیں تو کیسے اس کے ساتھ تعلیم ان کو دی جائے. اور ان سٹڈیز میں ایک نامور نام الحمدللہ پیف نے کمایا ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا ایک پروگرام لانچ کر کے تو انشاءاللہ تعلیم بہت اہم ہے. اور اس چیز پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک ایسا رویہ اپنایا جاتا ہے کہ تعلیم کے کاز کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. ملک کے اندر بے شمار ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں ہسپتال بھی ہیں، انرجی پروجیکٹس بھی تھے، اسکول بھی ہیں، جو 2018 میں تقریباً مکمل ہونے کے قریب تھے یا وہ بالکل اپنے صحیح رفتار پہ چل رہے تھے، اور 2018 کے بعد ان کو روک دیا گیا. بہاولپور میں ہوم اکنامکس کالج 2017 میں بننا شروع ہوا، 2019 میں اس نے مکمل ہو جانا تھا. جب حکومت کی تبدیلی پنجاب میں آئی تو ہم نے اس کے اوپر کوشش کی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو میں نے متوجہ کیا، پچھلی گورنمنٹ کو بھی میں نے متوجہ کیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ یہ سعادت حاصل نہ کر سکے. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو جب میں نے متوجہ کیا تو چیف منسٹر محسن نقوی نے اس کے اوپر بہت سختی سے اس کو فالو بھی کیا، اور میں خود بھی گیا اور اس کو ہم نے جا کے اب انوگریٹ کیا. یعنی کہ وہ پروجیکٹ جو 2019 میں مکمل ہو جانا تھا، وہ جس کی پوری بلڈنگ بن گئی تھی، وہ جس کے اوپر 90% سے اوپر سپینڈ ہو گیا تھا، وہ جس کا فرنیچر آ کے 4 سال سے سٹوروں میں خراب ہو رہا تھا اور دیمک لگ رہی تھی. یہ ایم ڈی سی ڈی اے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے اس کا ہوم اکنامکس کالج بہاولپور کا. انشاءاللہ ابھی اس نے داخلہ کا اعلان کر دیا. اس سال سے ہماری بچیوں کے لیے وہاں تعلیم کے مواقع ملیں گے، سپٹمبر سے وہ اپنی کلاسز شروع کریں گے. اور صرف اور اس کو پچھلے سال فنڈڈ سے انفنڈڈ پروجیکٹ میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، تو تھوڑے سے پیسے اور لگے، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. بالکل اسی طرح جس طرح حویلی بہادر شاہ کا انرجی پلانٹ جو ہے، وہ 2 انرجی پلانٹس وہاں پہ RLNG ری گیسیفائڈ LNG، جو کہ ایک بہت اچھا ایک کلینسٹ ون آف دا کلینسٹ موڈز آف انرجی ہے دنیا میں جو فیولز میں، وہ پلانٹس وہاں لگنے تھے. ایک پلانٹ 2016 میں شروع کیا گیا، 2018 میں مکمل ہو گیا، آج تک وہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے اور وہ بجلی بھی فراہم کر رہا ہے، اس سے صنعتیں بھی چل رہی ہیں، کام بھی آگے چل رہا ہے. دوسرا پلانٹ 2017 میں شروع کیا گیا، 2019 میں مکمل ہونا تھا، 2018 میں اس کو روک دیا گیا. طرح طرح کے بہتان، الزام، نیب کی کوششیں، کچھ اس میں خرابی ہو تو نکلے. 4 سال وہی لکیر پیٹنے کے بعد جب کیئر ٹیکر، جب ایک جائز طریقے سے نو کانفیڈنس کے ذریعے وفاقی حکومت تبدیل ہوئی، تو جو حکومت ایک کولیشن گورنمنٹ آئی، انہوں نے اس پلانٹ کو دوبارہ بنانا شروع کیا. تو آپ کو پتہ ہے اس میں تقریباً
76 ارب روپے زیادہ کاسٹ بڑھ گئی تھی اس کی وقت کے ساتھ. اور 76 ارب، 1 ارب ہم کہہ دیتے ہیں ارب، جب اس پہ غور کریں نا 1 ارب میں 100 کروڑ روپے ہوتے ہیں. 7,600 کروڑ روپے سے کتنے لوگوں کو علاج ہو سکتا تھا، کتنے اس مقروض ملک کے کتنی ہسپتالوں میں بہتری ہو سکتی تھی، اسکولوں میں بہتری ہو سکتی تھی، کتنے اچھے اور کام ہو سکتے تھے. لیکن 7,600 کروڑ سے زیادہ اس کی کاسٹ ہے کہ جو ایک 4 سال یا 5 سال ایک مفید پروجیکٹ تیار 2019 میں ہو سکتا تھا. آج 4 سال بعد 2023 میں جب اس کو انوگریٹ کیا گیا تو 4 سال کتنے گھروں کے اندھیرے وہ مٹا سکتا تھا، کتنی صنعتیں وہ چلا سکتا تھا، اور کتنے اور پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کے ہاں سے حاصل ہو سکتی تھی. بھاول نگر میں میڈیکل کالج کا اعلان ہوا. 2018 تک 80% کام مکمل ہو چکا ہے، مکمل اس کی بلڈنگ بن چکی ہے، اس کے ساتھ اس کے کوارٹر بن چکے ہیں. 20% بلڈنگز اس کے بھی رہتی ہیں، 80% مکمل ہو چکی ہیں. آرام سے 2019 میں وہ مکمل ہو کے چلایا جا سکتا تھا. آج بھی وہ خالی بلڈنگز منہ چڑھا رہی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام روک دیا گیا 4 سال. پاکستان کی عوام کا پیسہ لگتا تھا، پاکستان کے بچے وہاں پہ ڈاکٹر بننے تھے اور لوگوں کو انہوں نے علاج کرنا تھا. آخر کیوں یہ رکاوٹیں پیدا کی جاتی؟ میں نے صرف ساؤتھ پنجاب کے آپ سے چند پروجیکٹس کا ذکر کر رہا ہوں. خانپور میں کیڈٹ کالج بنایا گیا، 100% بلڈنگ تقریباً 95% یا 99% مکمل ہو کے وہاں پہ پوری بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جرائم پیشہ افراد کی آماج گاہ بنی ہوئی کیونکہ خالی کھنڈرات اور بلڈنگ اور پڑے خراب ہو رہی ہیں. لیکن جب بھی بات ہوگی تو لوگ یہی کہیں گے کہ شہباز شریف نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، اس کو مکمل کیا تھا، اس کو کیوں چلنے دیں؟ اور نتیجہ کیا ہے؟ پاکستان کے بچے جو ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں وہ تعلیم سے محروم رہے نا. ساؤتھ پنجاب میں جہاں جو ہم پاورٹی کی لائن میں اور ترقی کی راہ میں پیچھے رہ گئے اور پاورٹی جو ہے جہاں پہ انسیڈنس زیادہ ہے، وہاں کے اندر بہتریاں جو ہیں وہ جو ہونی تھی نہ ہو سکیں. بہرحال جو دور ملا تھا اس میں دانش اسکول بھی سب سے پہلے رحیم یار خان اور بہاولپور اور بہاول نگر میں بنے تھے، اور بعد میں پورے ملک میں خاص طور پہ ترقی کی رفتار میں پیچھے رہنے والے علاقوں میں وہ دانش اسکولز بنے ہیں. بہت سے اور کام ہوئے ہیں، یونیورسٹیز بہت سی بنی ہیں، لیکن بہت سی اور جو بننی تھی ان کو روک دیا گیا. تو یہ افسوسناک ہے. بہرحال تعلیم سے ہی ہم نے انشاءاللہ آگے جانا ہے. اور یہاں پہ جو ایم ڈی صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. ہم نے خود بھی ایمانداری سے کام کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے کہ ہم ایمانداری سے کام کریں. تربیت کا اہم حصہ یہ بھی ہے کہ ہم خود بھی اس بات پہ کاربند رہیں اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ آپ نے سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے مذہب نے بھی یہ منع کیا تھا. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.